الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفلت قال لا أحب الآفلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي كنتم به تعبدون. برادران اسلام، سب سے پہلے درخواست دعا اور اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ میں کل سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے بارے میں عرض کر رہا تھا. حضرت خلیل علیہ السلام کو دو قوموں سے واسطہ پڑا. ایک قوم تو وہ تھی جو بت پرست تھی، بتوں کے پجاری تھے، بتوں سے اپنے بندروں کو سجایا ہوا تھا. اور ایک قوم آپ کے ماننے والوں میں وہ تھی جو سورج کی عبادت کرتی تھی. لیکن الحمدللہ ابراہیم الخلیل نے دونوں کا مقابلہ کیا. بتوں کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے جا کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور حتیٰ کہ بتوں کے مقابلے پر ان کے والد جو تھے ان کے نام میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں ان کا نام آذر تھا، بعض کہتے ہیں طارق تھا. اور وہ بت بناتے تھے لکڑی کے اور پھر بیچتے تھے. ایک دن انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا کہ یہ میں نے بنایا ہے، میرا خدا ہے، اس کو لے جاؤ بازار میں مارکیٹ میں فروخت کر کے پیسے لے آؤ. انہوں نے کہا اچھا. جب وہ باپ کی نظروں سے اوجھل ہوئے، انہوں نے اس خدا کے ٹانگ میں رسی ڈالی اور اس کو گھسیٹنا شروع کیا. کبھی میرے باپ کا رب بک رہا ہے، کوئی لینے والا ہو. اس طرح کون لیتا ہے جب اتنا بے ادبی کی جائے ان کے خدا کی. واپس آ گئے. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی کیا ہو رہا تھا؟ میں نے رسی سے کھینچا ہوا تھا، کوئی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا.
انہوں نے کہا تم نے بڑا اچھا عزت کی۔ سیدنا ابراہیم بھی جوش میں آ گئے، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان، آپ ایسے لوگوں کی ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع دے نہ نقصان دے، نہ سنے نہ سمجھے۔ یا ابت قد جاءنی من العلم، ابا جان اللہ نے مجھے علم دیا ہے کہ ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بت پرستی کی وجہ سے تمہیں عذاب ہوگا، تو اس بت پرستی کو چھوڑ دو۔ میں آپ کو یہی نصیحت کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم کے باپ بھی اس میں آ گئے، انہوں نے کہا ابراہیم لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تمہیں پتھروں سے رجم کر کے گھر سے نکال دوں گا، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ٹھیک ہے، سلام علیک سأستغفر لك ربي إنه كان غفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله۔ انہوں نے کہا ابا جان، میں بھی تمہیں بھی اور تمہارے معبودوں کو بھی سلام کہتا ہوں، اور میں دائماً تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا، باقی منظور کرنا نہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے رہے، فاغفر لأبی انہ کان من الضالین، حتیٰ کہ یہ تو دنیا کی بات تھی نا، قیامت والے دن جب ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ان کا باپ جو ہے ایک بڑا گندے جانور کی شکل میں لایا جا رہا ہے، تو رو پڑے اور کہا کہ یا اللہ، تیرا تو وعدہ تھا کہ آپ اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو رسوا نہیں کروں گا، ایو خزی من اب الابعد، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ اس کا باپ اس شکل میں لایا جائے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم، میرے فیصلے نہیں بدلے کرتے، جہنمی ہی رہیں گے، لیکن ہم تمہاری اتنی رعایت کرتے ہیں کہ اس کی شکل بدل گئی کہ پہچانا ہی نہ جائے کہ کون ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ جب پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مر گئے ہیں شرک میں، اب اللہ نے منع کر دیا کہ آج کے بعد پھر دعا نہ کرنا، کافر زندہ ہو، ہندو ہو، قادیانی ہو، سکھ ہو، اس کی زندگی میں دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، لیکن اگر وہ کفر پہ مر جائے تو پھر دعا کرنا منع ہے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن دَعْوَةٍ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب پتہ چل گیا وہ تو مر گیا ہے، أَنَّهُ تَبَرَّأَ مِنْهُ، انہوں نے کہا آج کے بعد میں بری ہوں، میں ان کے لیے اب دعا نہیں مانگوں گا چونکہ وہ شرک میں مر گئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یعنی بتوں سے، بت گھروں سے، اپنے والدین سے مقابلہ کرنا پڑا، اور ایک دوسری قوم یہ تھی جو سورجوں کی عبادت کرتی تھی۔ اور فرمایا اللہ کے بندے،
یہ تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ خدا ہے ہمارا، کیا کرتے ہیں؟ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ جب وہ سورج ایک ستارے میں سے ایک سب سے بڑا ستارہ جس سے سمت معلوم کی جاتی ہے دیکھا، فرمایا اچھا یہ تمہارا خدا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھہرو، تھوڑی دیر کے بعد وہ تو ختم ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا وہ کہاں گیا خدا تمہارا؟ انہوں نے کہا ہمارا خدا ایسا چھپ تو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جو چھپ جاتا ہو خدا تو نہیں ہو سکتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ اب چاند نکلا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ اب جب ڈوب گیا انہوں نے کہا اچھا ہوا کہ میں نے تمہاری بات نہیں مانی، مطلب میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو جاتا۔ اب جب سورج نکلا اور پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا، جب دیکھا تو کہا کہ اچھا یہ خدا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ جب وہ سورج بھی ڈوب گیا تو ایک بات یاد رکھیں کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ھذا ربی اکبر، ھذا ربی اکبر، یہاں حمزہ استفہام مقدر ہے۔ ھذا ربی، کیا یہی میرا خدا ہے؟ ھذا ربی، کیا یہی میرا خدا ہے؟ ھذا ربی، کیا میرا یہی خدا ہے؟ یہاں حمزہ استفہام مقدر ہے، ورنہ اللہ کا ابراہیم یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھی خدا ہو سکتے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے دونوں مقامات پر سیدنا خلیل کو کامیابی دی۔ بتوں نے کوشش کی، ستارہ پرستوں نے کوشش کی، بڑے بڑے آگ کے الاؤ جلائے گئے، ان میں ڈالے گئے، لیکن اللہ نے اپنی مدد سے فرشتوں سے نہیں کہا، خود حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ اگر ابراہیم کا نام نہ لیتی تو پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی، کیونکہ حکم تھا بردن سلامن، لیکن جب آ گیا علی ابراہیم تو پابند ہو گئی کہ ابھی صرف ابراہیم پر ٹھنڈا رہنا ہے۔ آپ کا والد جو تھا نا آذر یا طارق، آخر باپ تو ہے نا، وہ آگ کے الاؤ کے پیچھے چھپ کے کھڑا رہتا، کبھی درخت میں چڑھ جاتا، دیکھو تو صحیح میرے بیٹے کا کیا بنا۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آگ کے پردے ہٹا دو۔ آگ کے پردے ہٹائے گئے، دیکھا ابراہیم تو شان و شوکت سے بیٹھے ہیں اور جنت کے کھانے کھا رہے۔ کہا نعم الرب رب ابراہیم، رب تو تیرا ہے ابراہیم، ہم تو جخ مارتے رہے کہ اللہ کے سوا غیروں کو ہم نے خدا بنا رکھا۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں بھی صحیح عقیدہ رکھے اور ہماری ظاہری باطنی بیماریاں دور کر۔